السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ ناظرین کرام، جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں کے تحت شعبہ دعوت و تبلیغ کے زیر نگرانی چلنے والا پروگرام سلسلہ رمضانیات کی ایک کڑی لے کر میں آپ حضرات سے روبرو ہوں، جس کا عنوان ہے زکوٰۃ الفطر کے احکام و مسائل۔ معزز ناظرین کرام، شریعت اسلام میں زکوٰۃ کی دو قسمیں ہیں، ایک زکوٰۃ المال اور ایک زکوٰۃ البدن۔ زکوٰۃ البدن کو زکوٰۃ الفطر اور صدقہ فطر بھی کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں زکوٰۃ کے کئی معانی ہیں، ان میں سے بڑھوتری، زیادہ، برکت زیادہ مشہور ہے۔ چونکہ ماہ رمضان کے اختتام پر اور افطاری کے ایام کی آمد کی وجہ سے زکوٰۃ الفطر واجب ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ الفطر کہتے ہیں۔ زکوٰۃ الفطر کی تعریف ہم یوں کر سکتے ہیں کہ ماہ رمضان کے اختتام پر افطاری کی وجہ سے مخصوص انداز میں مسلمانوں کا اپنی طرف سے اور جن کے نان و نفقہ ان پر واجب ہے ان کی طرف سے شریعت کی طرف سے مقرر کردہ معین مقدار میں مال خرچ کرنے کو زکوٰۃ الفطر کہتے ہیں۔ زکوٰۃ الفطر یہ فرض و واجب ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر من رمضان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے اختتام پر زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔ زکوٰۃ الفطر یہ فرض و واجب ہے، اس پر علماء کرام کا اجماع بھی ہے، جیسا کہ ابن المنذر نے اس پر اجماع بھی نقل کیا۔ ہجرت کے دوسرے سال ماہ رمضان میں عید کے 2 دن پہلے زکوٰۃ الفطر فرض ہوئی۔ زکوٰۃ الفطر فرض ہونے کی کیا حکمت ہے؟ اس میں بہت ساری حکمتیں پنہاں ہیں۔ اس میں سے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل، اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا، اسی طرح سے رمضان کے مکمل 1 مہینے میں روزہ رکھنے کی وجہ سے انسانی زبان اور ان کے حرکات سے بیہودہ، فحش، غلط باتیں، گندی باتیں سرزد ہونے کی وجہ سے روزے میں جو کمی، خامی، عیب اور نقص پایا گیا اس کی تلافی کرنے کے لیے، نیز فقراء و مساکین کو عید کے دن ان کے کھانے پینے کا سامان مہیا کر کے عید کے دن انہیں مانگنے سے بے نیاز کرنا، اور امیر و غریب عید کی خوشی میں یکساں شریک ہو کر کے یکجہتی کا مظاہرہ کرنا اس کی نمایاں حکمتوں میں سے ہے۔ زکوٰۃ الفطر کس پر واجب ہے؟ ماہ رمضان کے سورج غروب ہونے کے بعد جو بقید حیات رہے ان تمام مسلمانوں پر زکوٰۃ الفطر واجب ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا زن، آزاد ہو یا غلام، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی الحر والعبد والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے اختتام پر زکوٰۃ الفطر کے طور پر 1 سا کھجور، 1 سا جو فرض قرار دیا ہے۔ چھوٹے بڑے، آزاد غلام اور مرد و زن سب پر واجب ہے۔ البتہ اس میں یہ بات ملحوظ رہے کہ زکوٰۃ الفطر ادا کرنے میں غریب اور امیر سب برابر ہے، اس لیے کہ روزے کی پاکیزگی ہی زکوٰۃ الفطر کی ایک نمایاں حکمت ہے، جس میں امیر غریب سب برابر ہیں، لہذا غریب پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ البتہ وہ مسکین، وہ فقیر جس کے پاس عید کی رات اور دن کے کھانے کے علاوہ 1 سا اناج یا غلہ میسر نہ ہو تو اس پر زکوٰۃ الفطر واجب نہیں ہے،
اس لیے کہ ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ الفطر واجب قرار دینا یہ تکلیف بما لا یطاق ہے، جس کی شریعت میں نفی کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور ایسی صورت میں اس غریب پر اور اس مسکین پر زکوٰۃ الفطر ناواجب ہونے پر بعض علماء کرام نے اجماع بھی نقل کیا ہے۔ زکوٰۃ الفطر کتنا واجب ہے؟ جی ہاں، ہر مسلمان فرد پر ایک سا زکوٰۃ الفطر فرض واجب ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ہے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے اختتام پر ایک سا کھجور یا ایک سا جو زکوٰۃ الفطر کے طور پر فرض کیا ہے۔ اسی طرح سے مسلم شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، وہ کہتے ہیں كنا نخرج في زکوٰۃ الفطر صاعا من طعام صاعا من شعیر صاعا من او صاعا من تمر او صاعا من عقد او صاعا من زبیب، ہم زکوٰۃ الفطر میں ایک سا گیہوں یا ایک سا جو یا ایک سا کھجور یا ایک سا پنیر یا ایک سا کسمس ادا کرتے تھے۔ یہ جو جن کے ذمہ دار ہیں وہ ان کی طرف سے زکوٰۃ الفطر ادا کرے گا، اپنی طرف سے ادا کرے گا، اور جن کے نان و نفقہ اس پر واجب ہے ان کی طرف سے بھی ادا کرے گا۔ البتہ وہ بچے جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہیں ان کی طرف سے زکوٰۃ الفطر ادا کرنا واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے، جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے تمام افراد کی طرف سے زکوٰۃ الفطر ادا کرتے تھے، ساتھ ہی ساتھ ان بچوں کی طرف سے بھی زکوٰۃ الفطر ادا کرتے تھے جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہے۔ زکوٰۃ الفطر کتنا ادا کرنا ہے؟ زکوٰۃ الفطر ایک سا ادا کرنا ہے، ہر مسلمان پر ایک سا زکوٰۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے، جیسا کہ حدیث میں ذکر کیا گیا۔ اور سا ایک پیمانہ کا نام ہے جس میں 4 مد ہوتا ہے، اور ایک مد ایک درمیانہ قد آدمی کے پھیلے ہوئے دونوں ہتھیلے میں لبالب بھرے ہوئے مقدار کا نام ہے۔ دور حاضر میں رائج العمل کلو گرام کے اعتبار سے اس کی تحدید میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کلو گرام کے اعتبار سے یہ 2 کلو 400 گرام ہے، جبکہ کبار علماء کی کمیٹی نے اس کو 2 کلو 600 گرام قرار دیا ہے، اور فتویٰ لجنہ دائمہ کی طرف سے جو مقدار معین کی گئی ہے اس میں انہوں نے 3 کلو کہا ہے، اور ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا یہی فتویٰ ہے۔ عبد الرحمن بسام نے اسی کو راجح قرار دیا ہے۔ سامعین کرام، ایک سا کھجور، ایک سا جو، ایک سا پنیر یا ایک سا کسمس، ان تمام چیزوں کا وزن برابر نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ وزن میں ثقالت اور بھاری پن کا اعتبار ہوتا ہے، جبکہ پیمائش میں یا سا میں حجم کا اعتبار ہوتا ہے۔ لہذا اس اختلافی مسائل میں بہتر یہی ہے کہ 3 کلو ہی نکالا جائے تاکہ شکوک و شبہات کی کوئی گنجائش نہ رہے اور تمام اقوال پر عمل ہو جائے۔ زکوٰۃ الفطر کن چیزوں سے نکالنا ہے؟ ہر محلے یا خطے میں جو چیزیں ان کے اناج کے طور پر، کھانے کے طور پر، غلہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اسی سے ایک سا زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کے طور پر 1 سا کھجور یا 1 سا جو فرض کیا، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں كنا نخرج في زکوٰۃ الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر او صاعا من زبیب او صاعا من عقد، کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ الفطر کے طور پر 1 سا گیہوں یا 1 سا جو یا 1 سا کھجور یا 1 سا پنیر یا 1 سا کسمس ادا کرتے تھے۔ چونکہ اہل مدینہ کا یہی غلہ تھا، یہی ان کے مطعومات تھے، یہی ان کی غذا تھی، لہذا وہ یہی نکالا کرتے تھے۔ لہذا جس خطے میں جن کی غذا ہو وہ اسی میں سے 1 سا نکالے۔ البتہ غذا کے بدلے میں پیسہ نقد نکالنا یہ شریعت کے خلاف ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ الفطر کو زکوٰۃ البدن کہا جاتا ہے، اور جن چیزوں سے بدن کو غذا حاصل ہو وہی چیزیں اس میں مطلوب ہیں۔ نقد کی صورت میں اس لیے وہ زکوٰۃ الفطر ادا نہیں ہوگی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ الفطر کے طور پر غلے ہی ادا کیے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی دینار و درہم کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا،
سامعین کرام، یہ بات واضح رہے کہ 1 کلو کھجور، 1 کلو چاول، 1 کلو گیہوں، 1 کلو زبیب، 1 کلو پنیر، ان تمام چیزوں کے ایک سا کر کے ہر ایک کے ایک سا کی قیمت برابر نہیں ہوتی ہے۔ ان کے اسعار و اثمان مختلف ہوا کرتے ہیں، لیکن ان کے اسعار و اثمان مختلف ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے ان کی قیمتوں کی طرف توجہ نہ دیتے ہوئے ہر ایک سے ایک سا نکالنے کا حکم دیا، جو اس بات کی بین دلیل ہے کہ غذا ہی سے ایک سا نکالنا واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام بھی یہی نکالا کرتے تھے، اور یہ زکوٰۃ الفطر چونکہ عبادت ہے اور عبادت توقیفی ہے، جب تک شریعت کی طرف سے ہمیں کوئی اشارہ نہیں ملتا تب تک ہم اپنی طرف سے اس سلسلے میں پیسے کو جواز قرار نہیں دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ الفطر کب نکالیں؟ جی ہاں، افضل تو یہی ہے کہ زکوٰۃ الفطر ماہ رمضان کے آخری دن سورج غروب ہونے کے بعد اور عیدگاہ میں لوگوں کے نکلنے سے پہلے زکوٰۃ الفطر ادا کر دی جائے۔ لیکن جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحیح حدیث میں ثابت ہے، تو امرا ان تؤدى زکوٰۃ الفطر قبل ان يخرج الناس الى الصلاة او الى المصلى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے عیدگاہ نکلنے سے پہلے زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کا حکم دیا۔ البتہ عید کے 1 دن یا 2 دن پہلے زکوٰۃ الفطر ادا کی جا سکتی ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ كان يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون زکوٰۃ الفطر قبل العید بيوم او يومين۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ زکوٰۃ الفطر عید سے پہلے ادا کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے اس شخص کے پاس زکوٰۃ الفطر جمع کر دیتے تھے جو لوگوں کے درمیان تقسیم کرنے کی ذمہ داری اٹھاتے تھے۔ اس سے ہم کو اس بات کی صریح دلیل مل جاتی ہے کہ زکوٰۃ الفطر عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے ادا کر سکتے ہیں۔ چونکہ ہم لوگ لاک ڈاؤن کے صورت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ایسی صورت میں احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ 1 دن یا 2 دن پہلے ہی لوگ زکوٰۃ الفطر ادا کر کے اپنی ذمہ داری کو نبھا دے۔ خدا نخواستہ اگر عید کے دن اس کو ادا کرنے کی توفیق یا اس کو موقع نہ ملنے پر وہ گناہ میں نہ پڑے۔ زکوٰۃ الفطر کے مصارف کون ہیں؟ جی ہاں، ایک زکوٰۃ المال اور ایک ہے زکوٰۃ البدن۔ زکوٰۃ المال کے 8 مصارف ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے سورۃ توبہ میں ذکر کیا ہے، لیکن زکوٰۃ البدن کے جو مصارف ہیں وہ صرف اور صرف فقراء اور مساکین ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد اور ابن ماجہ کی صحیح روایت میں فرمایا ہے کہ طہرۃ للصائم من الرفث واللغو وطعمۃ للمساکین، یہ زکوٰۃ الفطر روزے دار کی لغو اور بد کلامی اور ان کے گندے باتوں کی پاکیزگی کے لیے اور مسکینوں کے کھانے کے طور پر فرض کی گئی ہے، لہذا زکوٰۃ الفطر کا مصرف صرف اور صرف فقراء اور مساکین ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق امسال بھی زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔